صبح فجر کے بعد سورۃ اخلاص ایسے پڑھ لیں، پھر شام ہونے کا انتظار کرنا۔ بڑی سے بڑی حاجت شام تک پوری ہو جائے گی، ہر حال میں آج آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں کہ جیسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ اخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ، جس مسلمان بہن بھائی کو یہ سورت مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ اخلاص ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں۔ جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دیں گے۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کا باقاعدہ سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں۔ سورۃ اخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی کس کی طاقت ہے، ایسا کون جو اتنی سکت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھا۔ اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک کرنا کا جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہے، جیسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ اخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ اخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس کی مالی مشکلاتیں بھی حل ہونے لگے گی۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کرے شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی چیز پوری ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز مکمل ہونے میں آپ کو وقت لگتا ہے، تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ
की कोई ऐसी हाजत है जिसे आप चाहते हैं कि आपको इम्तिहानों में कामयाबी मिल जाए। आपको पता है कि आपके इम्तिहानों का रिज़ल्ट कुछ दिन बाद आने वाला है। अब आप ये वजीफ़ा सुबह को कर रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया है शाम तक आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन शाम तक आपको कैसे मालूम होगा कि आपको इम्तिहानों में कामयाबी मिली है कि नहीं? तो इसके लिए आपको असबाब आना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप अपनी ज़िंदगी में लाजमी आज़मा कर देखिएगा। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो यकीन जाने जब आपको इससे फ़ायदा होगा तो आप दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करेंगे कि ये इतनी बड़ी बरकत वाला अमल है। नाज़रीन, करना कुछ इस तरीके से है कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फजर की नमाज के बाद आप कुछ देर के लिए एक जगह पर बैठ जाएं। अपनी उंगलियों के पोटों पर, यानी जो अपनी उंगलियों की लकीरें बनी हुई हैं, तो इन उंगलियों की पोटों पर आपने एक एक करके सूरत इखलास पढ़नी है और टोटल 15 बार एक हाथ में टोटल 15 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी होगी। उंगली पर 3-3 बार पढ़ेंगे तो टोटल 5 उंगलियों पर 15 बार की तादाद होगी। तो 15 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है, लेकिन उसके अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। और दुरूद शरीफ आपने नमाज वाला पढ़ना होगा तो बड़ा आसान सा अमल है। फजर की नमाज के बाद आपने एक जगह पर बैठ जाना है, 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 15 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है और आखिर में फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, जो भी हाजत, जो भी मुराद है, अगर तो वो जायज़ है। जायज़ से मुराद बहुत से लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं जो कि हराम होती हैं, उनके लिए जायज़ नहीं होती। जैसे किसी के बीच में नफ़रत पैदा करना, किसी के मियाँ बीवी में लड़ाई के लिए बहुत से लोग वज़ाइफ करते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लोग वज़ाइफ करते हैं। तो यकीन करें ऐसे वज़ाइफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना इनको नुकसान होगा, बल्कि उल्टा इसका आपको ही नुकसान होगा। तो इसमें आपका वक्त भी ज़ाया होता है और इसका आपको नुकसान भी होता है। तो इसके लिए सिर्फ जायज़ चीज़ों के लिए ये वजीफ़ा किया जाए। तमाम हज़रात नमाज का एहतराम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाज बा जमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और माह शवाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।